السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. معزز حاضرین، دینی بھائیوں، نوجوان احباب، مقامی جمعیت اہل حدیث مدن پورہ کے زیر اہتمام رمضان مبارک کے مہینے میں منعقد کیے جانے والا رمضان کا درس، یہ پہلا درس اللہ رب العالمین کی توفیق سے اس طرح کے درس کا انتظام کر کے رمضان کی طرف ہماری توجہ بڑھائی جاتی ہے. آپ نے سنا کہ آج کا جو درس ہے اس کا عنوان ہے، جو بولنے گفتگو کرنے کا حکم ہوا ہے، ماہ رمضان ماہ غفران. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے. اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے بابرکت بنائے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق ارزانی دے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی اس نعمت پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں بہت کم ہے. اس نے ہمیں دوبارہ یہ ماہ مبارک عظیم الشان مہینہ نصیب فرمایا ہے. کتنے ہمارے بھائی جو گزشتہ رمضان موجود تھے، دنیا میں حیات تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ روزہ بھی رکھا تھا، رات کی نمازیں بھی پڑھی تھیں، ان کے دن دنیا میں پورے ہو گئے، دنیا سے چلے گئے. لیکن اللہ نے ہمیں دوبارہ توفیق دی، ہماری زندگی ابھی باقی رکھی اور یہ موقع پھر سے عنایت کیا کہ اس ماہ مبارک سے ہم مزید فائدہ اٹھا لیں. یہ ماہ مبارک حقیقت میں امت محمدیہ کے لیے اللہ کا عظیم، بہت ہی عظیم تحفہ ہے. یہ مہینہ اس لیے دیا گیا ہے کہ امت یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کر کے جنت کا اپنے آپ کو مستحق بنائے. اللہ نے یہ موقع دیا ہے اس لیے کہ اس امت کی تعداد جنت میں سب سے زیادہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں باقاعدہ اس کا ذکر کیا ہے
کہ جنت میں جانے والوں میں سب سے بڑی تعداد میری امت کی ہوگی۔ کیوں؟ اس امت کی عمر کم ہے، پچھلی امتیں جو گزری ان کی عمریں بہت زیادہ تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن میں انہوں نے جو دعوت و تبلیغ جتنے دن کی وہ 950 سال، اس کا مطلب کہ ان کی عمر اس سے بھی زیادہ رہی ہوگی۔ اور اسی طرح پچھلی قوموں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھیں، لیکن اس امت کی عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوسط عمر 60 سے 70 سال کے بیچ، 60 یہ میکسیمم مانی جاتی ہے، اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اب پلس ہے۔ لیکن اللہ نے اپنی توفیق، اپنے رحم کرم سے اس امت کو کچھ ایسی جگہیں دی، کچھ ایسے دن دیے، کچھ ایسی راتیں دی، اور اسی طرح کچھ ایسے مہینے دیے جن میں نیکیوں کا جو ثواب دوسرے دنوں سے اور دوسری راتوں سے اور دوسری جگہوں سے بہت زیادہ ہے۔ ان جگہوں کی، ان راتوں کی، ان دنوں کی فضیلت قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اور فضیلت کا مطلب ہی یہی ہے کہ ان مواقع پر اجر ثواب اللہ کی طرف سے بڑھا دیا جاتا ہے۔ ان سب میں، ان تمام میں سب سے زیادہ افضل کون سے ایام ہیں؟ یہی ایام جو ہم گزار رہے ہیں، یہی دن اور یہی رات رمضان کے جو ہم اس وقت گزار رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ عنایت کیا ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ ایام کتنے بابرکت ہیں، اس حدیث پر غور کیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبشر اصحابہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تو اپنے ساتھیوں کو، اپنے صحابہ کرام کو بشارت دیتے تھے، خوشخبری۔ بشارت کا معنی ہوتا ہے خوشخبری سناتے تھے، اچھی خبر گویا۔ اور اس سے اچھی خبر کیا ہوگی کہ رمضان میں ہم داخل ہو گئے، اور آپ کہتے تھے جاکم رمضان شہر مبارک، دیکھو رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، رمضان کے دن اب آ گئے، شہر مبارک، یہ بابرکت مہینہ ہے۔ اس کو بابرکت مہینہ کا پہلی چیز تو یہ کہی شہر مبارک، یہ بابرکت مہینہ ہے، اور اس کے بعد اس کی خصوصیات ذکر کی۔ اس کے بعد اس مہینے کی الگ الگ خصوصیات ذکر کی۔ شہر مبارک، شہر تفتح فیہ ابواب الجنہ، آپ نے فرمایا کہ شہر عظیم، شہر مبارک، بابرکت عظمت والا مہینہ اللہ نے تمہیں عطا کر دیا۔ کتب اللہ علیکم صیامہ، پہلی خصوصیت اس کی ہے کہ اللہ نے اس کو روزے کے لیے منتخب کیا، پورا مہینہ روزے کی عبادت کے لیے اس کو منتخب کیا۔ روزے کی عبادت یہ بھی ایک ایسی عبادت ہے اس مہینے کو جو ملی یہی اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ روزہ ایسی عبادت ہے کہ آدمی دن بھر عبادت میں رہتا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، چند منٹ، جتنے منٹ آپ نماز میں رہیں اسی درمیان نماز کی عبادت میں رہتے ہیں۔ اسی طرح صدقہ کرتے ہیں، اس کا بھی مختصر وقت ہے۔ اسی طرح حج میں جاتے ہیں تو جتنے دن حج میں رہتے ہیں، چند دن، 4-5 دن جو حج کے ہوتے ہیں، لیکن روزہ جب آپ رکھتے ہیں تو پورا دن سحری کھانے کے وقت سے لے کر جب روزہ شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر جب تک افطار نہیں کرتے ہیں، افطار جب کرتے ہیں اس وقت تک سحری کھاتے ہیں، وہ بھی بہت ہی بابرکت وقت ہوتا ہے۔ وہ وقت ہوتا ہے جب فرشتے سحری کھانے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، یہ کوئی معمولی کھانا نہیں ہے سحری جو آپ کھاتے ہیں عام کھانوں کی طرح، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بابرکت ناشتہ کہا، اس کو کہا غداء النعمہ غداء المؤمن السحور، کیا ہی بہترین مومن کا ناشتہ ہے، کیا چیز؟ سحری۔
یہ وقت فرشتوں کی دعاؤں کا ہے، اس لیے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف کھانے کا وقت ہو۔ اور اسی طرح جب آپ افطار کرتے ہیں، اسی طرح افطار کرتے ہیں، یہ دونوں وقت دعاؤں کا ہے۔ اور میرے بھائیوں، جو عنوان دیا گیا ہے ماہ غفران، تو جوڑیے تو یہ پورا دن، پورے مہینہ کا پورا دن حقیقت میں ماہ غفران ہی تو ہے۔ روزہ ہم شروع کرتے ہیں، روزے کی عبادت سے شروع کیجئے تو پورا کا پورا آپ کو ایک ایک لمحہ اللہ کی مغفرت کا نظر آئے گا۔ اور دوسری خصوصیت آپ نے اس حدیث میں کیا فرمائی، فیہ تفتح ابواب الجنہ، اس مہینے کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں پورے مہینے کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جنت میں داخلہ گویا آسان کر دیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے جنت کی طرف کہ آؤ، جنت کے دروازہ تمہارے لیے کھول دیا گیا۔ اور جہنم کے دروازے وہ تغلق ابواب النار، اور تیسری بات یہ بتلائی کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی جہنم میں جانے کا جو راستہ ہے اس پر بریک لگ جاتا ہے، آپ کو مہلت دے دی جاتی ہے کہ آپ جہنم میں جانے سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اور سب سے بڑی چیز بتلائی، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں اللہ نے ایک ایسی رات رکھی ہے جس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور جب اتنی فضیلت اس مہینے کی ہے، اتنا خیر اس مہینے کے اندر ہے، اور اتنی نیکیوں کے مواقع اس مہینے میں ہے، تو ہونا کیا چاہیے؟ آپ نے آخر میں اسی طرف اشارہ کیا، من حرم خیرہ فقد حرم الخیر کلہ۔ دیکھو مسلمانوں، اس مہینے کے خیر سے، اس مہینے کی برکتوں سے، اس مہینے میں اللہ کے انعام و اکرام سے جو آدمی محروم ہو گیا، نہیں حاصل کر سکا، تو وہ تمام خیر سے، تمام بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ یہ مہینہ جہاں روزے کی عبادت کا ہے، یہ مہینہ اسی طرح رات کی نماز کی عبادت کا ہے۔ رات کی نماز جب اللہ رب العالمین خصوصی طور پر آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، رات کی عبادت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ فی جوف اللیل، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، کون ہے؟ اس وقت جب لوگ بستر پر سو رہے ہوتے ہیں، جب لوگ خواب خرگوش میں ہوتے ہیں، سوئے ہوتے ہیں، اس وقت کی نماز یہ اللہ کے ہاں فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز۔ اور اللہ نے اس مہینے کو دن میں روزہ اور رات کے نماز کے ساتھ خاص کیا، یہ بھی۔ اور اس کے ساتھ اس مہینے کی ایک خصوصیت قرآن ہے، اللہ نے قرآن اس مہینے میں نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اور اسی لیے اس مہینے میں ایک مسلمان کا دل قرآن سے کتنا لگتا ہے، غور کیجیے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو سال بھر جن کے ہاتھ میں قرآن نہیں جاتا ہوگا، لیکن جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے ہر ہاتھ قرآن سے آباد ہونے لگتا ہے، ہر آدمی کے دل میں ہوتا ہے کہ ہم کتنا قرآن پڑھ لیں، ہم کتنا قرآن پڑھ لیں۔ اور کتنے ایسے ہیں جو اس موقع سے قرآن کا ترجمہ تفسیر بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک طرح سے بندے کے دل میں ڈالا جاتا ہے توفیق کہ اس مہینے کی برکت یہ ہے کہ بندے کے دل میں نیکی کی توفیق آتی ہے، اور اسی میں قرآن، اور یہ سارا کا سارا انتظام اللہ کیوں کرتا ہے؟ بندہ جو بشر ہے، جس سے ہر وقت غلطیاں ہوتی ہیں، انجانے میں نہ جانے کتنے گناہ ہوتے ہیں، کب گناہ ہو جاتا ہے اور کیسا گناہ ہو جاتا ہے بندہ خود نہیں جانتا ہے، زبان سے کیا نکل جاتا ہے اور کتنی تکلیف کی باتیں نکل جاتی ہیں، کبھی کبھی آدمی اس کو محسوس بھی نہیں کرتا ہے۔ ان گناہوں کا کفارہ یہی عبادتیں ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ نے کہا کہ نیکیاں کرو، ان نیکیوں سے کیا ہوگا؟ جو گناہ تم بشری تقاضے کی بنیاد پر کرتے رہتے ہو، ہوتا رہتا ہے چھوٹا موٹا گناہ، یہ سب خود بخود دھل جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ الصلوات الخمس مکفرات لما بینہن،
5 وقت کی نمازیں جو پڑھتے ہو، یہ ایک وقت کی نماز دوسرے وقت کے نماز کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں ان کا کفارہ ہوتی ہے۔ 5 وقت آپ نے فرمایا کہ ہر نماز کے درمیان تم سے گناہ ہوتا ہے، لیکن جب اگلی نماز پڑھنے جاتے ہو مسجد میں تو اس درمیان جو گناہ ہوا ہے یہ نماز اس کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ الجمعۃ بین الجمعۃ کفارۃ لما بینہما، اسی طرح جمعہ دوسرے جمعہ کے درمیان جو گناہ ہوتا ہے ان سب کا کفارہ ہوتا ہے۔ اسی طرح رمضان دوسرے رمضان تک ان کے درمیان جو گناہ ہوتا ہے یہ کفارہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے گناہوں کے کفارے کا باقاعدہ ایک نظام آپ کو دیا۔ اس کے بعد اللہ نے ایک مہینہ الگ سے دے دیا، ایک مہینہ الگ سے دے دیا، اس کی رحمت، جس میں اس کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ مغفرت کتنی زیادہ ہے میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کیجئے، آپ سنتے ہوں گے لیکن ایک بار سنجیدگی سے اس پر غور کیجئے۔ اللہ کی طرف سے دعوت دی جاتی ہے آپ کو، ہر رات اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر وللہ عتقاء من النار۔ اے خیر کے طلبگار، اللہ سے معافی مانگنے والے، مغفرت کے طلبگار، بھلائی کے طلبگار، نیکی کے طلبگار، قرآن کی تلاوت کرنے والے، اور مزید آگے بڑھو، مزید کوشش کرو، پیچھے مت بڑھو، ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ۔ کیوں؟ یہ اس لیے کہ وقت نیکیاں کرنے کا ہے، اللہ سے اپنے گناہ کو معاف کرا لینا۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقْصِرْ، اور برائی میں اگر کوئی ملوث ہے، برائیاں کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، گناہوں کی زندگی میں لگا ہوا ہے، تو اس سے کہا جاتا ہے کہ اب رک جاؤ، اس مہینے میں گناہ مت کرو، گناہوں سے باز آ جاؤ۔ اور یہی نہیں، ہر رات اللہ کی طرف سے ان گنت لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ جہنم سے آزادی کیا ہے؟ مغفرت ہی تو ہے۔ اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا، آپ کو جہنم سے آزاد کرے گا۔ اس مہینے کی ایک خاص بات ہے، یہ خاص بات ہے کہ ہر رات اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، آؤ اللہ کی طرف سے جہنم سے آزادی کا اعلان ہو رہا ہے، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا۔ یہ اس مہینے کی مغفرت کا اعلان۔ اس مہینے میں مغفرت کتنی بڑھتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اب میرے بھائیوں غور کریں گے تو آپ بھی سوچیں گے کہ اللہ رب العالمین کتنا متوجہ ہوتا ہے۔ مشہور حدیث ہم نے آپ نے 12 سنی ہے۔ اس مہینے کے روزے، اس کے قیام کے تعلق سے کیا ہے؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ 3 باتیں آپ نے کہی۔ جس نے روزہ رکھا ایمان اور نیک نیتی کے ساتھ، کس چیز کا ایمان؟ اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے قیامت کے دن پر ایمان، اور اس بات پر ایمان کہ اللہ نے رمضان کا روزہ فرض کیا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، وقت ہے تو ہم، طاقت ہے تو ہم روزہ رکھیں گے۔ اور دوسری چیز نیک نیتی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ پچھلے تمام گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ آپ معافی مانگے نہ مانگے معاف ہو جاتا ہے، لیکن استغفار کا حکم دیا گیا ہے اس مہینے میں، زیادہ سے زیادہ استغفار آدمی کرے۔ استغفار کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے گناہ کیا، یاد کیجیے گناہ کو اور معافی طلب کیجیے۔ گناہ یاد ہے نہیں یاد ہے، یہ یاد ہے کہ نہیں کہ گناہ کیا ہے نہیں کیا ہے، اللہ کو تو معلوم ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اس نے اپنی صفت بتلائی ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ وہ رب ہے جو آنکھ کے اندر جو چھپا ہوا ہے وہ بھی جان رہا ہے۔ آپ کہاں دیکھ رہے ہیں، آپ کی نظر کہاں پڑ رہی ہے، آپ کس چیز کو دیکھ رہے ہیں، کس نظر سے اور کس نیت سے دیکھ رہے ہیں، وہ بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ اور دلوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے، دلوں کے جو احوال ہیں، وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ ریاکاری ہے کہ اللہ کا ڈر ہے کہ اس کی خشیت ہے، سب وہ جان رہا ہے۔ تب وہ جب اتنا جانتا ہے تو ہمارے لیے کیا ہے؟
ہم ہر وقت استغفار پڑھیں. اسی لیے سلف کہتے تھے کہ اس مہینے میں لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک و اتوب الیک. اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک و اتوب الیک، اس کو بہت کثرت سے پڑھنا چاہیے. اللہ کی وحدانیت کی گواہی اور دوسرے طرف اس رب سے اپنے گناہ سے استغفار. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. اے نبی آپ یہ یاد رکھیے کہ میرا معبود برحق ایک ہی ہے، لہذا اپنے گناہ سے استغفار کیجیے. اسی لیے سلف کہتے تھے کہ اس مہینے میں آدمی کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نماز کے بعد جب بھی وہ کثرت سے پڑھنا چاہیے لا اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک و اتوب الیک. اور پھر جہاں تک توبہ استغفار کا معاملہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں کہتے ہیں یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگو اللہ سے توبہ کرو کیونکہ میں دن میں 100 بار اللہ سے توبہ کرتا ہوں. وہ نبی جن کے اگلے پیچھے سب گناہ معاف، ما تقدم ما تاخر سب گناہ معاف، وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں. استغفار میرے بھائیوں یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے جس کو نصیب ہو جائے. یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں اللہ نے خود کہا ہے. نوح علیہ السلام نے جب اپنے قوم کو دعوت دی تو وہاں اللہ نے ذکر کیا ہے، لیکن حقیقت میں یہ اللہ کی طرف سے کنجی دی گئی ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ رب العالمین بارش کا انتظام کرے گا، بارش کو بارش ہوگی. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اور تمہیں اللہ رب العالمین مال اور اولاد کی نعمت سے نوازے گا. اسی لیے سلف کہتے تھے کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو سب سے پہلے استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ پریشانیاں یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، مصیبتیں اکثر گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. اور جب بندہ گناہ سے استغفار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین پریشانی چھاٹتا ہے، چاہے وہ پریشانی بیماری کی ہو، چاہے وہ پریشانی گھریلو ہو، چاہے وہ پریشانی کاروبار کی ہو، اور چاہے وہ پریشانی روزی کی تنگی کی ہو. جو بھی پریشانی ہو تو سب سے پہلے آدمی کو استغفار کرنا چاہیے. اور یہ مہینہ تو مغفرت کا ہی ہے، کتنا بخش دیتا ہے اللہ رب العالمین. ایک حدیث میں آتا ہے، شواہد سے اس حدیث کو علماء ائمہ حدیث نے حسن کہا ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال رمضان میں خطبہ دیا اور کہا کہ جاءکم رمضان، رمضان کا مہینہ آ گیا، کتب اللہ صیامہ وسننت لکم قیامہ، کہ رمضان کا مہینہ آیا، اس مہینے میں اللہ نے اس مہینے کے روزوں کو تمہارے پر فرض کیا. اللہ نے اس مہینے کے روزے کو 30 دن کا یہ مہینہ، اس مہینے کے روزے کو اللہ نے تمہارے پر فرض کیا ہے، اور اس کے رات کے قیام کو میں نے تمہارے لیے مسنون کیا ہے. رات کے قیام یہ مسنون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تو اس کا اہتمام، دونوں چیز کا اہتمام ہونا چاہیے. لیکن آگے اس کا ثواب کیا بتایا؟ فمن صامہ وقامہ خرج کیوم ولدتہ امہ. کہا کہ جو آدمی نیک نیتی کے ساتھ روزہ رکھے اور اس کی رات میں قیام کرے تو گناہوں سے خرج من ذنوبہ، تو اپنے گناہ سے ایسے ہی پاک ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے جس طرح وہ پیدا ہوا تھا، جس طرح وہ اس دنیا میں پیدا ہوا تھا گناہ سے پاک اور صاف ہو کر، کوئی گناہ اس کے پر نہیں تھا. اسی طرح اللہ رب العالمین روزے کی اور رات کی عبادت کی برکت سے اس کے گناہوں کو دھل دیتا ہے، گناہ اس کے پاک ہو جاتے ہیں، گناہ سے پاک ہو جاتا ہے. یہ اس مہینے کی میرے بھائیوں خصوصیت. اس مہینے میں بہت زیادہ استغفار کرنا چاہیے. مغفرت کا یہ مہینہ ہے اور اللہ کی طرف سے باقاعدہ اعلان ہے. یہ تو
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ یا اعلان اللہ، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے، لا تقنطوا، جنہوں نے اپنے نفسوں پر گناہ کر کے ظلم کر رکھا ہے، اپنے نفسوں پر گناہ کر کے ظلم کر رکھا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ بہت ہی رحیم و کریم ہے، وہ غفار ہے، غافر الذنوب ہے، وہ گناہوں کے معاف کرنا اس کی خاص صفت ہے، وہ بندوں کی طرف متوجہ ہو کر گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ہر رات میرے بھائیوں، ہر رات اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر آتا ہے، ہر رات ینزل ربنا کل لیلۃ سماء الدنیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہر رات اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور آسمان دنیا پر آ کر قریب آ کر کہتا ہے هل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی بندہ جو اس تاریکی میں بستر سے اٹھ کر اللہ کے سامنے، میرے سامنے اپنے گناہوں سے استغفار کرے، توبہ کرے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے اور میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ هل من داع فاجیب له، ہر کوئی ہے دعا کرنے والا تو اس کی دعا کو میں قبول کر لوں۔ هل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا جو مانگے رات کی تنہائی میں بستر کو چھوڑ کر اور میں اس کو اس کی پریشانی کا علاج، اس کا جو مانگ رہا ہے وہ اس کو دے دوں۔ یہ اللہ کی طرف سے توجہ ہے، اسی لیے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بلکہ اللہ کے دربار میں آؤ، مانگو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کیونکہ اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف کرنے والا وہ غفور رحیم ہے۔ تو یہ مہینہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اتنی برکتوں کے ساتھ، اتنی رحمتوں کے ساتھ، اتنی مغفرتوں کے ساتھ، میرے بھائیوں معلوم نہیں اگلا سال جب آئے گا تو ہم میں سے کون اس مہینے میں موجود ہوگا اور کون اپنی اجل پوری کر کے دنیا سے جا چکا ہوگا، کسی کو نہیں معلوم۔ کس طرح موتیں آتی ہیں اور کس طرح لوگ دنیا سے جاتے ہیں، ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ یہ موقع اللہ نے دیا ہے، یہ موقع اللہ نے دیا ہے کہ ہم اس کو بھنا لیں، ہم اپنی زبان میں جو کہتے ہیں ہم بھنا لیں، اس لیے دیا ہے تاکہ ہم اپنے جیب کو اللہ کے انوار و برکات سے بھر لیں، اللہ کی رحمت و مغفرت سے اپنے آپ کو مالا مال کر لیں، ہم اللہ کے بندے بن جائیں، اس سے مانگ مانگ کر۔ میرے بھائیوں اتنا مانگیے، اتنا مانگیے کہ آپ لگے کہ ہم تھک رہے، لیکن تھکیے نہیں، مانگیے اللہ سے اور ہر وقت مانگیے۔ یہ مانگنے کا دن ہے، یہ مہینہ خاص طور پر دعا کا اور استغفار کا، تکبیر و تحلیل کا، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ اس مہینے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے اس ماہ مبارک کو بابرکت بنائے، ہمارے لیے اس مہینے کو مغفرت کا مہینہ بنائے، ہمارے گناہوں کو، ہمارے سیئات کو، ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے۔ رب العالمین ہماری زندگی گناہوں میں لپٹی ہوئی، دن و رات نہ جانے کتنے گناہ ہم سے ہوتے ہیں، لیکن ہم تیری رحمت سے نا امید نہیں ہیں، تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں۔ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہمارے جو آباء و اجداد، ہماری جو مائیں اور ہمارے والدین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، رب العالمین ان سب کی تو مغفرت فرما دے، اس ماہ مبارک کی برکت سے ان سب کی مغفرت فرما دے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی قبروں کو تا حد نظر کشادہ کر دے۔ رب العالمین تو ہماری بھی مغفرت فرما دے، ہمیں اپنے دین پر قائم رکھ، ہمیں اپنے دین پر چلنے والا بنا۔ رب العالمین اس ماہ مبارک کی تمام برکتوں سے میں مالا مال کر اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے اور زیادہ سے زیادہ اجر ثواب کمانے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر، دین توحید پر قائم رکھ، اور جب وہاں خاتمہ ہو، اس دنیا سے جانے کا وقت ہے، رب العالمین تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہماری زبان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔